صدارتی محل ایوان نمائندگان سینٹ میں ریپبلکن کا راج۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 برس بعد وائٹ ہاؤس میں واپسی، امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ 20 جنوری 2025 کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ انتخابی ووٹنگ کی جنگ میں 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ کمیلا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ لے سکی۔ سینٹ میں ریپبلکن کے پاس 51 نشستیں، ایوان نمائندگان میں 184 نشستوں پر بڑھتری رہی۔ سابق صدر کا وکٹری خطاب، حامیوں میں جوش و خروش۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، میری قوم نے مجھ پر ایک بار پھر اعتماد کیا، امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ملک کے تمام معاملات ٹھیک کروں گا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ خطاب کے دوران جے ڈی وینس کو نائب صدر بنانے کا اعلان۔ امریکی تاریخ کے اہم صدارتی انتخابات، جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات۔ ناظرین کو پل پل کی خبروں سے آگاہی، صدارتی امیدوار کے انتخاب کا طریقہ کار، پاکستان پر ہوگا اس کا کیا اثر، امیگریشن اور خارجہ پالیسی پر کیا اثر ہوگا، ووٹنگ سے جشن تک، تبصرے اور تجزیے خصوصی کوریج میں سب سے آگے۔ لاہور آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری، آئندہ 3 روز تیز ہواؤں سے اسموگ کی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ۔ صوبائی حکومت نے گرین لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ، اسکولز کی چھٹیوں میں اضافے کا امکان۔ قومی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات، معاشی اصلاحات کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ معاشی بہتری کے لیے پالیسی ریٹ کم ہونا چاہیے اور اسٹیٹ بینک نے ایسا ہی کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ملک میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، غیر ملکی مہمانوں کے لیے ویزا سہولت آن لائن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 405 پوائنٹس کا اضافہ، 92,709 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دنیا کو امن کا درس، لیکن اسود مہلک ہتھیار کی دوڑ میں سب سے آگے۔ آج امریکہ جدید ترین ہائپر سونک جوہری میزائل کا تجربہ کرے گا۔ میزائل کی رینج 15,000 میل فی گھنٹہ ہے، جو آدھے گھنٹے میں دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکتا ہے، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیراعظم کرپشن کے بعد ایک اور اسکینڈل کی زد میں، نیتن یاہو کے مشیروں پر خفیہ دستاویزات کو لیک کرنے کا الزام۔ میڈیا مشیر ایلی فلڈیسٹن سمیت متعدد افراد گرفتار، تحقیقات شروع۔ لیکس کے مرکزی کردار ایلی اسرائیلی فوج سے ریٹائرڈ ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان لیکس کے ریاستی سلامتی کو خطرے اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات میں خلل ڈالا ہے۔ ناجائز ریاست میں حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے، اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ برطرف۔ اپوزیشن جماعت کی احتجاج کی کال، کارٹس کو نیا وزیر دفاع مقرر کرنے پر تل ابیب کی سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے، ہزاروں افراد نے اپنے وزیر اعظم کو پاگل شخص قرار دے دیا۔ نیتن یاہو کا چیف آف اسٹاف رونن بار کو بھی برطرف کرنے کا منصوبہ۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، خیام دیر الزہرانی اور طائر سمیت کئی علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 16 افراد شہید، 90 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک مسجد بھی تباہ، شہداء کی مجموعی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی، 13,000 سے زائد زخمی۔ مسلسل جنگ اور حملوں کے باعث 12 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر، روزانہ کی بنیاد پر 600 سے زائد شہریوں کی نقل مکانی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، غزہ پر شدید بمباری، 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی جان سے گئے۔ کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ شمالی غزہ پر بھی صہیونی فوج کے فضائی حملے، بیت الحیا میں بھی درجنوں فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,391 ہو گئی، 1,22,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات، وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ پاک ایران برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔
اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری، چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ بینچ کی تشکیل کا فیصلہ 7-5 سے کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ دونوں ایوانوں میں ہونے والی قانون سازی پر سیاسی ہلچل، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اعلیٰ عدلیہ اور فوج سے متعلق قانون سازی پر مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارا اور مولانا فضل الرحمان کا حکومتی قانون سازی کے خلاف موقف ایک ہے۔ اس قانون سازی کو غلط قرار دیتے ہیں، جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا وہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ وعدوں سے مکرنا، مشاورت سے فرار اور کوارڈینیشن سے انکار، بلاول بھٹو حکومت سے ناراض، حکومتی اتحاد کی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول کا کہنا ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مسلم لیگ نون اور پی پی کی مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حکومت کے ساتھ پی پی کے مستقبل کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، اہم فیصلے متوقع۔ کراچی کے علاقے ڈیفینس سے خاتون کی لاش ملنے واقعے میں اہم پیش رفت، فرانزک رپورٹ میں خاتون پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ پولیس نے بے ہوشی میں ملنے والے شخص کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ مذکورہ شخص رشتے میں لڑکی کا بہنوئی ہے۔ مذکورہ شخص نے بتایا کل صبح 8 بجے سالی کو گھر کے باہر سے پک کیا تھا، اچانک گاڑی میں دھواں بھر گیا، باہر نکلنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی حتمی موت کا تعین کیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان میں نامعلوم ملزمان کا کار پر راکٹ لانچر سے حملہ، ملزمان کی اندھادھند فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش اور تحقیقات شروع کر دی۔ پسند کی شادی کرنا نوجوان جوڑے کو مہنگا پڑ گیا۔ لاڑکانہ کے بیت المال کالونی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی قتل، دونوں نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ قتل کی واردات کے بعد ملزمان فرار، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ شہداء کے مشن کو حق خودارادیت کے حصول تک جاری رکھنے کا عزم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہداء جموں منا رہے ہیں۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔